اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 18 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رضائی بھائی اور مشہور صحابی ہیں۔ نبوت کے چھٹے ہی سال اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں قید ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تمام مشکلات میں ساتھ دیا۔ انہوں نے مدینہ کی ہجرت فرمائی اور اسلام کی عظیم الشان لڑائی غزوہ بدر میں خوب جوہر دکھائے، اور پھر دوسرے سال غزوہ احد میں بڑی بہادری اور جانبازی دکھائی۔ تقریباً اللہ کے 30 دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ غزوہ احد میں جب وہ شہید ہو گئے تو کفار اور مشرکین نے ان کا مسئلہ کیا، یعنی جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ ڈالا، اور ہندا نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت پر بڑا رنج و غم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا خطاب دیا۔ ان کے وارثین میں صرف ایک چھوٹی بیٹی اور بیوی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور پسینہ پوچھ کر جمع کرنے لگیں۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ام سلیم، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ مسلم کی روایت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے، پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک سنت کے بارے میں کھانے کے بعد کی ایک خاص دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے یہ کھانا کھلایا اور قوت اور طاقت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ واقعہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا، فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ بیہقی فی شعب الایمان، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی۔ ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ سورہ انعام کا ترجمہ ہے۔ خلاصہ، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنتی کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق اور مغرب کے درمیان کی چیزوں کو روشن کر دے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبی سے علاج، بیمار کے لیے جو مفید ہے۔ ایک مرتبہ ام منذر رضی اللہ عنہا کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ام منذر بنت قیس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: چقندر اور جو بیمار آدمی کے لیے بہت مفید ہے اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب پیخانہ کرنے کے لیے جائے تو صفائی کے لیے داہنا ہاتھ استعمال نہ کرے، اور جب پانی پیے تو ایک سانس میں نہ پیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔